السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک احکام چینل میں تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا نور الازا یعنی کہ درس نظامی کی ایک اہم ترین کتاب، بنیادی کتاب نور الازا، اس کا کورس اور اس کے لیکچر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے 2 لیکچر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ آج یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ جو بھی حضرات ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ ضرور ضرور پچھلے 2 لیکچر بھی سماعت کریں تاکہ کانٹیکٹ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور آج جو ہم فصل پڑھیں گے اس فصل کا تعلق بھی پچھلے لیکچر سے ہے۔ تو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے آپ کو بریف کرتے ہیں اور خلاصہ بتاتے ہیں کہ اس فصل کے اندر کیا کیا چیزیں بیان ہوں گی۔ اس فصل کے اندر قلیل پانی سے جب کوئی جانور پی لے تو اس اعتبار سے پانی کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، 4 قسمیں بنتی ہیں، اس کو بیان کریں گے اور اس کی ڈیفینیشن بھی بیان کریں گے، اس کی ایگزامپل بھی ہر ایک کی بیان کریں گے اور اس کا حکم بھی بیان کریں گے، یعنی کہ چاروں کی چاروں اقسام کی تعریفات کو بھی بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ایگزامپل کو بھی بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو حکم بنتا ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ فصل جو ہے بڑی مختصر ہے اور بالکل آسان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس فصل کی عبارت کو شروع کرتے ہیں۔ فصل فی بیان احکام السور، فرمایا یہ فصل جھوٹے کے احکام کے بارے میں ہے۔ والماء القلیل اذا شرب منه حیوان یکون علی 4 اقسام، قلیل پانی سے جب کسی جانور نے پیا ہو تو اس کی 4 اقسام بنتی ہیں اور اس کا نام جھوٹا رکھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الاول طاہر مطہر، پہلی قسم یعنی اس جھوٹے پانی میں سے جو پہلی قسم ہے وہ طاہر ہے یعنی پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ أَوْ فَرَسٌ أَوْ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فرماتے ہیں یہ وہ پانی ہے کہ جس میں سے کسی آدمی نے پیا ہو یا گھوڑے نے پیا ہو یا اس جانور نے پیا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، تو یہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اور اس کی اگر ہم تفصیل کی طرف جائیں، نیچے حاشی کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ قلیل پانی سے کیا مراد ہے۔ قلیل پانی سے مراد وہ پانی ہے جو دہ سے کم ہو اور جاری بھی نہ ہو۔ اس کی تفصیل ہم نے پیچھے بیان کر دی تھی، جو دہ سے کم ہو اور وہ پانی جاری بھی نہ ہو جس سے کسی آدمی نے پیا ہو۔ پہلی اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہیں گے کہ آدمی جس پانی سے پی لیتا ہے وہ پانی جو ہے پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے ہم اگر نیچے حاشی کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ایک حدیث پاک ملے گی جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، کہ میں پانی پیتی تھی اس حال میں کہ میں حیضہ ہوتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی جگہ سے اپنا مبارک منہ رکھ کر پانی کو تناول فرماتے تھے، پانی کو پیتے تھے جس جگہ پر میں منہ رکھ کر برتن سے پیتی تھی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ازواج مطہرات سے محبت کی علامت ہے۔ اسی طرح آگے اگر آپ دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ آدمی سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ولا فرق بین الکبیر والصغیر والمسلم، کہ کوئی بھی شخص پیے، یعنی کہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، حیض ہے، جنبی ہے، کوئی بھی شخص پانی پی لیتا ہے تو اس صورت میں وہ پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، وہ پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے جو ہے وہ سماعت کر لیا ہے۔ تو آدمی چاہے جنبی ہو، حیض نفاس والی عورت ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے، کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، مگر اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو ہے کیونکہ ایک مسلمان جو ہے اس کو گھن آتی ہے، تو یہ تیسری جو ہے دوسری قسم جو ہے وہ آپ نے پانی کی سماعت کر لی۔ اسی طرح فرسن،
घोड़े के मुतालिक। अब हम नीचे हाशी के अंदर आते हैं कि फ़रसुन घोड़े के मुतालिक क्या है। तो नीचे लिखा है क्योंकि फ़इन्ना सुअल फ़रसी ताहिरुन बिल इत्तिफ़ाक़, सबका इसमें इत्तिफ़ाक़ है कि घोड़ा जिस पानी से पी ले तो बग़ैर किसी कराहत के उसका झूठा भी पाक है। आगे फरमाते हैं औ मा युकलु लहमुहु, या उस जानवर ने पिया हो कि जिसका गोश्त खाया जाता हो। अब इसकी मिसालें नीचे हाशी के अंदर आपको जो है वो मिल सकती हैं। आप काश जो है वो हाशिया पढ़ने वाले भी बन जाएं। ये देखो, तो नीचे हाशी के अंदर जो है आपको ये मिल सकती हैं। जैसे लिखा है कि कल इबली, ऊँट, गाय और बकरी वगैरह, ये अगर पानी से जो है पी लेती हैं तो बिल इत्तिफ़ाक़ जो है ये पानी जो है पाक होगा, और इस बिल इत्तिफ़ाक़ पाक होगा बग़ैर किसी कराहत के। ये पहली किस्म हो गई कलील पानी से, जब किसी आदमी ने पिया हो, घोड़े ने पिया हो, या उस जानवर ने पिया हो जिसका गोश्त खाया जाता हो। अब हम आते हैं इसकी दूसरी किस्म की तरफ। बहुत ही आसान फसल है, इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी किस्म है वसानी नजसुन। वसानी नजसुन दूसरी किस्म जो है वो नजस की है, माए नजस की है। मैं पहले इसकी इबारत पढ़ लेता हूँ। तो ला यजूज़ु इस्तिमालुहु व हुवा मा शरिबा मिन्हुल कल्बु अविल खिंजीरु अव शैउम मिन सिबाइल बहाइमी कल फहदी व ज़ेबी। तो हम सबसे पहले इसको जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं, इसका जो है वो तर्जमा कर लेते हैं। फरमाते हैं कि पानी की दूसरी किस्म वो माए नजस है। फरमाते हैं कि इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, यानी कि इस पानी से तहारत हासिल करना नहीं है, तहारत हासिल करना सही नहीं है, इस पानी से तहारत हासिल करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। नीचे हाशी के अंदर आप देखें ला यजूज़ु ला यसिहु तत्हीरु बिही बिहालिन, यानी किसी भी सूरत में इससे तहारत हासिल नहीं की जा सकती, ना ही इसको पिया जा सकता है, मगर ये कि जब कोई शख्स मजबूर हो, वो एक अलग सूरत है। जिस तरह यहाँ हमारा वो मौजू नहीं है, तो उसका इस्तेमाल जो है वो जायज़ नहीं है किसी भी हाल में, यानी कि उससे तहारत भी हासिल नहीं की जा सकती, उस पानी को पिया भी नहीं जा सकता। अब सवाल यहाँ पे ये है कि भी नजस पानी होगा कब। फरमाते वह हुआ मा शरबा मिन्हुल कल्बु अविल खिंजीरु, ये वो पानी है कि जब इससे, वो पानी है कि जिसको कुत्ते ने पिया हो, जिससे कुत्ते ने जो पिया हो, अविल खिंजीरु, या वो पानी कि जिससे खिंजीर ने पिया हो, और शैउम मिन सबाइल बहाइमी, या फिर उन जानवरों ने पिया हो जो चीर फाड़ करने वाले हैं, जो दरिंदे होते हैं, बहाइम होते हैं, जो चीर फाड़ करने वाले दरिंदे होते हैं, उन्होंने पिया हो तो वो पानी नजस होगा। इसकी मिसाल देते हैं, इसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कल फहदे वज़िबी, जैसा कि अच्छा इसकी जो है वो आप इसका माना जो है वो लिख लें कल फहदी, फाद का मतलब लिखो चीता, वज़िबी भेड़िया। अब ये वो दरिंदे हैं, वो जानवर हैं जो चीर फाड़ करने वाले हैं, तो इन्होंने जिस पानी से पी लिया हो तो उनका झूठा नापाक होगा, इस हाल में कि वो पानी कलील हो, यानी कि 10 से कम हो, यानी कि 10 जो 100 गज़ है उससे कम हो। दो हमारी पानी की अक़साम हो चुकी हैं। पहली है ताहिर मुताहिर, जिसे आदमी ने, घोड़े ने या उस जानवर ने पिया हो जिसका गोश्त खाया जाता है, और दूसरी किस्म नजस है जिसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है किसी भी हाल में, और ये वो पानी होता है कि जिससे कुत्ते ने, खिंजीर ने या चीर फाड़ करने वाले दरिंदों ने पिया हो, जैसे कि चीता और भेड़िया। अब हम आते हैं तीसरे की तरफ। पहले हम इसकी इबारत पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान और मुख्तसर करके दिया है, और हाशी के अंदर भी तफसील है, लेकिन हम सिर्फ तर्जमा और इबारत पे गौर करके नफ्सी मसला को बयान करके आगे चल रहे हैं। फरमाते वस्सालिसु मकरूहुन इस्तिमालुहु मा वजूद गैरिही व हुवा सुअरुल हिर्रति वद्दजाजतिल मुखल्लाति व सिबाइ तैरि कस्सक़रि वश्शाहीनि वलहदाति वस्सवाकिनिल बुयूती कल फ़रती लल अक़रबी। ये तीसरी किस्म ने बयान कर दी है। तो अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। कहते हैं कि तीसरी किस्म वो है कि अच्छा यहाँ पे सबसे पहले ज़मायर का मर्ज़ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे वसालिसु मकरूहुन इस्तिमालुहु ज़मीर का मर्ज़ ये तीसरी किस्म है, और मा वजूद गैरिही या ही ज़मीर का मर्ज़ गैरिही के अंदर जो ही ज़मीर है इसका मर्ज़ पाक है। अब बिल्कुल तर्जुमा आसान हो जाएगा। तर्जुमा ये होगा कि वो पानी है जिसका इस्तेमाल
پاک پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ ہے، جس کا استعمال پاک پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پاک پانی موجود ہے تو اب اس مکروہ، یہ جو پانی موجود ہے اس سے جو ہے پاکی حاصل کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ اب اس کی مثالیں کیا بنیں گی وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ سؤر الحرتی، بہت ہی آسان جو ہے وہ انہوں نے کر کے دیا ہے، یہ وہ پانی ہے جس کو بلی نے پیا ہو، جس کو بلی، جس پانی سے بلی نے پی لیا ہو وہ پانی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کب؟ جبکہ پاک پانی موجود ہو، پاک پانی موجود ہو، بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ ایک مثال اس کی ہو گئی، اب اس کی دوسری مثال دیکھیں، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ وہ سؤر الحرۃ والدجاجۃ المخلات، کہتے ہیں یہ وہ پانی ہے کہ جس کو گلی محلے میں پھرنے والی مرغی نے پیا ہو۔ گلی محلے کے اندر جو مرغی پھرنے والی ہوتی ہے وہ اگر اس نے اگر اس قلیل پانی سے پی لیا ہو تو اب اس کا استعمال پاک پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ایک اور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَسِبَا الطَّيْرِ، وَسِبَا الطَّيْرِ، پھاڑنے والے پرندے نے پیا ہو، کَالسَّکَرِ، جیسے کہ شکرا، وَالشَّاہِینِ، باز، وَالْحِدَاءَةِ، چیل، وَسَوَاكِنِ الْبُيُوتِ، گھروں میں رہنے والے جانور، کالفارتی، جیسے کہ چوہا، للعقرب، نہ کہ بچھو۔ اب یہ تیسری قسم کی مثالیں انہوں نے بیان کی، میں اس کا ایک بار پھر خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں تیسری قسم والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ وهو سؤر الحرۃ والدجاجۃ المخلات والسباع الطیر كالصقر والشہین والحداۃ والسواکن البیوت کالفارۃ للعقرب، کہ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا استعمال پاک پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ ہے، اور یہ وہ پانی ہے جس کو بلی نے یا گلی محلے میں پھرنے والی مرغی نے یا پھاڑنے والے پرندے نے، مثلا شکرا، باز، چیل اور گھروں میں رہنے والے جو جانور ہیں جیسا کہ چوہے نے پیا ہو، نہ کہ وہ پانی جس سے بچھو نے پیا ہو۔ تو یہ تین قسمیں جو ہیں اس کی ہو گئی۔ اب سب سے آخری قسم ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور بالکل آسان فصل ہے یہ۔ فرماتے ہیں والرابع مشکوک فی طہوریتہ، فرماتے ہیں کہ چوتھی قسم وہ مائع مشکوک ہے۔ فرماتے ہیں مشکوک فی طہوریتہ، یہ وہ پانی ہے کہ جس کا والرابع مشکوک فی طہوریتہ وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غیرہ توضأ به وتیمم۔ کہتے ہیں مشکوک، چوتھی قسم مشکوک پانی کی ہے۔ مشکوک پانی وہ ہے کہ جس کے پاک کرنے میں شک ہے اور وہ خچر اور گدھے کا جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کا حکم بیان کریں، یعنی اس مشکوک پانی کا حکم کیا ہوگا، فرماتے ہیں اگر اس پانی کے علاوہ پانی موجود نہ ہو، یعنی صرف مشکوک پانی ہو، اور مشکوک پانی کون سا ہے کہ جس سے گدھے نے، خچر نے پیا ہو، تو اگر کہتے ہیں مشکوک پانی کے علاوہ اور پانی نہ ہو تو پس تم اس پانی کے ساتھ وضو کرو اور تیمم بھی کرو، تو پھر جو ہے جا کے نماز جو ہے وہ پڑھو۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ قسمیں آج ہم نے اس فصل کو مکمل کر لیا ہے۔ 4 قسمیں بھی ہم نے پڑھ لی اور اس کا جو حکم ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آگے جو فصل ہے وہ بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے نا، ثم صلی پھر نماز پڑھے۔ آگے جو فصل ہے وہ بالکل ہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کا پہلے آپ کو جو لیکچر ہے اور خلاصہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی سے بھرے ہوئے برتن ہوتے ہیں، تو ان میں سے پاک بھی ہوں ناپاک بھی ہوں، جیسے بالٹیاں بھری ہوئی ہیں، ڈرم بھرے ہوئے ہیں، تو پانی کے برتن بھرے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر پاک ہیں تو طہارت کی جائے گی نہیں کی جائے گی، کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو یہ عام طور پر گھروں کے اندر ہوتا ہے، تو آج ہم اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ فصل فی التحری، تحری یعنی سوچ و بچار کے بارے میں یہ فصل ہے۔ تحری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوچ و بچار کرنا۔ تو میں پہلے اس کی عبارت کو پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ کروں گا اور نفس مسئلہ بیان کروں گا۔ فرماتے لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتوضؤ والشرب، یہاں تک ترجمہ کر لیتا ہوں۔ کہتے اگر بہت سے پانی والے برتن مل جائیں کہ ان میں سے اکثر پاک ہوں، یعنی ان میں پاک پانی ہو، تو فرماتے ہیں تحرى للتوضؤ والشرب، تو وضو اور پینے کے لیے تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا،
جس پہ دل جمے کہ یہ پاک ہیں، پھر اسی سے وہ پیے گا بھی سے اور وضو بھی کرے گا، طہارت بھی حاصل کرے گا۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَكْثَرُهَا نَجَسًا لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، اور اگر اکثر برتن جو ہے پانی کے بھرے ہوئے ناپاک ہو تو صرف اور صرف پینے کے لیے تحری کرے گا۔ لا يتحرى، تحری نہیں کرے گا، الا للشرب، سوائے پینے کے لیے۔ تو اس کا حصر والا ترجمہ کیا ہوگا؟ حصر والا ترجمہ یہ ہوگا کہ صرف پینے کے لیے تحری کرے گا، یعنی کہ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وضو کے لیے تحری نہیں کرے گا، صرف پینے کے لیے تحری کرے گا۔ اب یہ تو برتنوں والا مسئلہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو چکا۔ اب اگر کپڑے مل جائیں جس میں سے پاک اور ناپاک ہوں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں وَفِي الثِّيَابِ الْمُخْتَلَطَةِ يَتَحَرَّى سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرُهَا طَاهِرًا أَوْ نَجَسًا۔ اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ دوسری بات جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ اگر پاک اور ناپاک کپڑوں کے ملنے کی صورت میں، پاک اور ناپاک کپڑوں کے ملنے کی صورت میں تحری کرے گا، کیا کرے گا؟ تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، جس میں اس کا دل جمتا ہے کہ بھئی یہ کپڑے پاک ہے تو ان کو پہنے گا۔ سواء کان اکثرها طاہرا او نجسا، برابر ہے کہ ان میں سے اکثر پاک ہوں یا ناپاک ہوں، یعنی یہاں پر تو ہر صورت ہی میں تحری کرے گا اور تحری کر کے اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ یہ ہماری آج کی 2 فصلیں جو ہے وہ گویا کہ مکمل ہو چکی۔ اور یہاں سے اگر میں اس کی تشریح تھوڑی بیان کرنا چاہوں جو کہ خلاصے سے میں اس کو بیان کروں تو پہلی صورت میں یہ ہے کہ بہت سے پانی والے برتن ہیں، اب یہ تو معلوم ہے کہ ان میں سے اکثر پاک ہے مگر جو ناپاک ہے ان کا معلوم نہیں، تو وضو اور پینے کے لیے تحری کرے اور سوچ و بچار کے بعد جس برتن کی طرف زیادہ ذہن جمے اس سے وضو کر لے اور پانی پی لے، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، جو کہ الاشبہ والنظیر کے اندر موجود ہے کہ جو یقین ہے وہ شک کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی اتنی بات تو یقینی ہے کہ ان میں سے بعض پاک ہے تو وضو اور پانی دونوں کے لیے تحری کرے، اور اگر ناپاک برتن زیادہ ہوں پانی کے بھرے ہوئے تو صرف پینے کے لیے تحری کرے، کیونکہ اس کے اکثر کے نجس ہونے کا یقین ہے، لہذا وضو کی جگہ تیمم کرے، کیونکہ وضو کا خلیفہ موجود ہے اور پانی پینا ضروری ہے، اس کا خلیفہ موجود نہیں ہے، لہذا اب پانی بھی پی لے۔ اور کپڑوں والی صورت میں حکم یہ ہے کہ ان میں تحری کرے، چاہے اکثر پاک ہوں یا ناپاک ہوں، پھر جس کی طرف زیادہ دل جمے وہ پہن کر نماز پڑھے، کہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ننگے پڑھنے سے بہتر ہے، کہ ننگے نماز پڑھنے کا حکم میں یہ قیام نہیں کرے گا بلکہ بیٹھ کر پڑھے گا۔ تو پہلی صورت میں یہ حکم ہے کہ وضو کا خلیفہ موجود ہے، لہذا اس کے نائب کی طرف رجوع کریں گے، مگر کپڑوں والی صورت میں کپڑے کا کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے، لہذا اس کے اندر جو ہے وہ تحری کرے گا۔ تو یہ ہماری فصل آج کی مکمل ہو چکی۔ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کے ساتھ جوائن کیا، جڑے ہیں، اور ضرور آپ سے التجا ہے کہ آپ غلطی اگر ہو جائیں تو ضرور آپ کمنٹ کے اندر اس کی اصلاح فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔